میرے ماموں ایک بہت لمبے عرصے سے ڈرائیونگ کے شعبے سے منسلک رہے۔ وہ پہلے ٹرک ڈرائیونگ کرتے تھے اور بعد ازاں انہوں نے بس ڈرائیونگ شروع کر دی۔ وہ بہت منجھے ہوئے ڈرائیور تھے۔ عرصہ 20-25 سال انہوں نے اس کام کو سر انجام دیا تھا، لیکن ایک دو دفعہ ان کے ساتھ بہت خوفناک واقعات پیش آئے۔ ماموں نے مجھے یہ واقعات سنائے تو میں سن کے خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے سوچا میں سن کے خوف زدہ ہوا ہوں تو ماموں کے ساتھ تب کیا ہوا ہوگا۔ آپ سب کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کا تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ ماموں کا یہ پیشن تھا، ان کو ڈرائیونگ کرنے کا بہت شوق تھا۔ یقیناً آپ ڈرائیونگ کی جاب تبھی کر سکتے ہیں اگر آپ پیشنیٹ ہوں، اگر آپ اس کو کرنے کا شوق ہو، ورنہ یہ کافی تھکا دینے والی نوکری ہے۔ ڈرائیورز کو قیمتی سامان کے ساتھ اور بعض اوقات سواریوں کے ساتھ بہت لمبا سفر کرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت ذمہ داری والی جاب ہے۔ سامان کی حفاظت اور سواریوں کی حفاظت ڈرائیور کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ بے شک بچانے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ نے بہت سارے اختیارات انسان کے ہاتھ میں بھی دیے ہوئے ہیں۔ انسان کے پاس دماغ ہے جس کو استعمال کر کے وہ بہت سارے نقصانات سے بچ سکتا ہے۔ ڈرائیور حضرات بھی بہت مشکل حالات میں اپنے سامان اور سفاریوں کی کافی دفعہ حفاظت کر چکے ہیں۔ بہت سارے ڈرائیور اپنی جان کی بازی ہار گئے، لیکن انہوں نے سامان اور بہت سارے معصوم جانوں کو بچا لیا۔ ایسے سب لوگوں کے لیے دعائے مغفرت مل کے کرتے ہیں۔ ماموں نے بتایا ہم اپنے ٹرک میں بہت زیادہ سامان لے کے سرائے عالمگیر کی طرف جا رہے تھے۔ وہاں پہ ایک بہت مشہور اور گہری نہر موجود ہے۔ وہ کافی رات کا ٹائم تھا اور دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان موجود نہیں تھا۔ یہ کافی پرانے وقت کی بات ہے۔ دور دور تک آبادیاں نہیں تھیں، روڈ بھی کوئی اتنی اچھی حالت میں نہیں تھے۔ ایک طرف بہت گہری نہر تھی تو دوسری طرف ایک کھائی تھی جو کہ سڑک کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ماموں نے بتایا تقریباً رات کے 1:30-2 کا ٹائم ہوگا۔ مجھے دور کوئی انسان کھڑا نظر آیا۔ میں نے سوچا رات کی اس تاریکی میں اس وقت کون انسان نہر کے کنارے کھڑا ہو سکتا ہے۔ میں ڈرائیونگ کرتا ہوا جا رہا تھا اور مسلسل میری نظر اس انسان پہ تھی جو نہر کے کنارے سڑک کے اوپر کھڑا میری جانب دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے کسی مدد کی ضرورت ہو، شاید کوئی مسافر راستہ بھٹک گیا ہو، یا شاید آگے کسی نے جانا ہو اور اسے بس کی ضرورت ہو، لیکن اس طرف اس ٹائم کوئی بس نہیں جاتی۔ میں اس طرف کافی دفعہ جا چکا تھا۔ آخری بس جو یہاں سے گزرتی تھی وہ تقریباً رات کے 9 بجے گزر جاتی تھی، لیکن اب رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ یہاں کسی کا کھڑے ہونا دیکھنا کافی تعجب کی بات تھی۔ خیر، جیسے ہی میرا ٹرک قریب پہنچا اس نے ہاتھ دے کے روکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے خدا ترسی کر کے اپنا ٹرک روک لیا۔ میں جب ٹرک سے باہر اترا، ٹرک کی لائٹیں آن تھیں جس کی روشنی کافی دور تک اندھیرے میں پھیلی ہوئی تھی اور اندھیرے کو چیرتی ہوئی راستہ صاف دکھا رہی تھی۔ جب میں اپنے ٹرک سے اتر کے اس جانب گیا تو میں نے دیکھا ایک ادھیڑ عمر عورت جس کی کمر تھوڑی سی جھکی ہوئی ہے وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اس کے بال کافی لمبے تھے جو سیاہ اور سفید تھے۔ اس سے معلوم ہوتا تھا اس کی عمر 60-70 برس سے اوپر کی ہے۔ میں نے نہایت ادب اور احترام سے پوچھا، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ کیا آپ کو کسی قسم کی مدد درکار ہے؟ اس نے کہا، ہاں مجھے مدد درکار ہے۔ میں نے یہاں سے 2-3 گاؤں چھوڑ کے آگے اپنے بیٹے کے گھر جانا ہے۔ میں کچھ سامان لینے اس طرف آئی تھی، میں لیٹ ہو گئی۔ واپسی پہ مجھے کوئی بس نہ ملی۔ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ میں تمہیں دعائیں دوں گی۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا، اندھیری رات، وہ ایک اکیلی عورت، مجھے اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ تشریف لائیں اور ٹرک میں آ کے بیٹھ جائیں۔ میرے ٹرک کا جو کنڈکٹر تھا وہ ٹرک کی پچھلی سائڈ پہ سامان کے اوپر ہی لمبی تان کے سو رہا تھا۔ اس کو کوئی ہوش نہیں تھا کہ ٹرک رکا ہے اور باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ خاتون ٹرک میں آ کے بیٹھ گئیں۔ میں بھی ڈرائیونگ سیٹ والی جگہ سے آیا، ٹرک میں بیٹھا اور اپنا سفر شروع کر دیا۔ یہ جہاں سے میں نے اس خاتون کو بٹھایا تھا، یہاں سے وہ مشہور اور گہری نہر ابھی شروع ہی ہوئی تھی۔
نہر تقریباً 20-25 کلومیٹر تک طویل تھی اور ساتھ میں کھائیاں بھی تھیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا، یہ راستہ کافی پرخطر اور خوفناک تھا۔ رات کے اس ٹائم بہت شاید ہی کوئی ہو جو یہاں سے گزرتا ہو۔ آخری بس یہاں سے 9 بجے گزر جاتی تھی، اور اس کے بعد شاید کوئی فیملی والے اپنی گاڑی میں گزرتے ہوں، وہ بھی بہت مشکل سی بات تھی، کیونکہ یہ راستہ کافی خوفناک تھا۔ یہاں پہ چوری ڈکیتی کا بھی خطرہ ہوتا تھا، اور لوگوں نے کہا تھا رات کے ٹائم یہاں پہ کافی جنات بھی ہوتے ہیں۔ ایک جانب گہری نہر اور دوسری طرف گہری کھائیاں۔ یہ کافی باتیں میں نے اپنے ڈرائیور دوستوں سے سن رکھی تھیں، لیکن اب تک میرے ساتھ تو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ خیر، سفر شروع ہو گیا۔ میں نے پوچھا، آپ اکیلی اس عمر میں آخر اس جگہ پہ کیوں آئیں؟ ان خاتون نے کہا، دیکھو بیٹا، ہم مجبور ہیں، ہم اتنے امیر رئیس تو ہیں نہیں کہ اکٹھے سفر کریں، ہم کرائے کے پیسے بھی بچاتے ہیں۔ میں نے کہا، لیکن آپ نے کہا تھا آپ یہاں پہ سامان لینے آئی ہیں، لیکن آپ کے پاس تو سامان موجود نہیں ہے، آپ خالی ہاتھ ہیں، تو آپ کا سامان کہاں گیا؟ جبکہ آپ نے کہا تھا میں سامان خریدنے آئی تھی اور واپسی پہ مجھے دیر ہو گئی اور کوئی سواری نہیں ملی۔ عورت نے فوراً جواب دیا، ہاں میں سامان لینے آئی تھی، لیکن بدقسمتی سے میرے پیسے کہیں گر گئے اور اب میں خالی ہاتھ واپس جا رہی ہوں۔ جیسے میں نے بازار سے چیزیں ضرورت کی خریدیں اور اپنے پرس میں سے پیسے نکالنے لگی تو وہ خالی تھا۔ شاید کسی نے شرارت کی ہوگی، شاید میں نے اپنا پرس کہیں رکھا ہوگا اور کسی نے وہاں سے پیسے چرا لیے ہوں گے۔ مجھے ان ادھیڑ عمر خاتون کی بات سن کے کافی افسوس ہوا۔ میں نے کہا، مجھے کافی افسوس ہے، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں آپ کی مدد ضرور کرتا۔ انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا اور پیچھے ٹیک لگا کے شاید آرام کی غرض سے آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اس خاتون کے خراٹے سنائی دیے۔ میں ڈرائیونگ کرتا رہا، تقریباً 15-20 منٹ سفر جاری رہا اور میری بھی جیسے آنکھ سی لگ گئی۔ میں نے فوراً سے آنکھ کھولی اور ڈرائیور اور گاڑی کو تھوڑا دور جا کے ایک سائڈ پہ روک دیا۔ میں نے سوچا راستہ بہت خطرناک ہے، اگر میری آنکھ لگ گئی تو کہیں خدا نخواستہ گاڑی کھائی یا نہر میں نہ گر جائے۔ میں کافی حیران تھا، میں بالکل فریش تھا اور نیند اچھی خاصی پوری کر کے آیا تھا۔ ایسا کبھی پہلے تو نہ ہوا تھا کہ ڈرائیونگ کرنے کے دوران میری آنکھ لگ جائے، لیکن آج عجیب ہو رہا تھا۔ میری بار بار آنکھ لگ رہی تھی، مجھے اونگ آ رہی تھی۔ کوشش کے باوجود میں اپنی آنکھیں کھولنے سے قاصر تھا، لیکن جیسے میں نے گاڑی روکی میری نیند جیسے اڑ سی گئی، میں بالکل نارمل ہو گیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ گاڑی چلاتا ہوں تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، گاڑی روکتا ہوں تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ میں کافی پریشان ہوا۔ وہ ملا جلا موسم تھا، نہ سخت سردی تھی نہ ہی گرمی، بلکہ ایک خوشگوار موسم تھا۔ راتیں ٹھنڈی ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ میں نے ٹرک روکا اور تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلا۔ 1-2 منٹ کے لیے میں نے سوچا چہل قدمی کرتا ہوں، بالکل طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی غرض سے میں اپنے ٹرک سے باہر نکلا۔ میں نے ٹرک کی لائٹیں بدستور جلتی رہنے دیں تاکہ اندھیرے میں مجھے آسانی سے نظر آ سکے۔ 1-2 منٹ واک کرنے کے بعد میں اپنے جب ٹرک میں آ کے بیٹھا تو میں حیران رہ گیا، وہ بوڑھی عورت ٹرک میں موجود نہیں تھی۔ میں بہت حیران ہوا، یہ آخر کہاں چلی گئی ہے؟ میں نے ٹرک سے اتر کے چاروں طرف دیکھا، دور دور تک دیکھا، اسے آوازیں بھی دیں، لیکن آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں ٹرک کے اوپر چڑھا، احتیاطاً گاڑی کی پچھلی سائڈ پہ دیکھا تو سامان کے اوپر میرا کنڈکٹر بے سدھ ہو کے خراٹے مار رہا تھا، لیکن اس عورت کا کہیں بھی نام و نشان نہ تھا۔ میں دوبارہ آ کے ٹرک کی سیٹ پہ بیٹھ گیا اور دوبارہ سے ٹرک چلانا شروع کر دیا۔ اب مجھے بالکل اونگ نہ آ رہی تھی، میں بہت فریش محسوس کر رہا تھا۔ جیسے میں نے پہلے کہا، میری تو نیند پوری تھی۔ یہ عجیب سا واقعہ تھا کہ مجھے اچانک نیند آنا شروع ہو گئی تھی۔ جیسے ہی 5 منٹ سفر جاری رہا، اس کے بعد دوبارہ سے وہ عورت وہاں کھڑی نظر آئی۔ میں یہ دیکھ کے تھوڑا سا گھبرا گیا، یہ آخر کیسے ممکن ہے؟ میں ٹرک کے بالکل فرنٹ پہ 1-2 منٹ واک کر رہا تھا، میں نے اسے وہاں سے نکلتے ہوئے بالکل نہ دیکھا تھا، اور اگر میری نظروں سے اوجھل ہو کے وہاں سے نکلی بھی تھی تو اتنی دور پیدل چل کے اس عمر میں قطعی طور پہ پہنچنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ میں اس چیز سے تھوڑا سا گھبرایا، خوف زدہ ہوا، لیکن اس بات کو جھٹلاتے ہوئے
اپنا سفر جاری رکھا۔ اس عورت نے پھر ہاتھ دیا۔ میں نے پھر گاڑی روک لی۔ میں نے کہا شاید وہ وہاں کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ گئی ہو، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں ٹرک سے اترا۔ میں نے کہا آپ یہاں پہ کیسے کھڑی ہیں؟ اس نے کہا میری آنکھ کھلی تو تمہارا ٹرک رکا ہوا تھا، میں نے سوچا تمہارا سفر یہیں تک ہے، مجھے تم کہیں نظر نہ آئے، اور میں ٹرک سے نکل کے تیز تیز چلتی ہوئی یہاں پہنچ گئی۔ میں نے کہا آپ اتنی جلدی پیدل چل کے یہاں کیسے پہنچ چکی ہیں؟ اس نے کہا یہ ہمارا علاقہ ہے اور ہمیں ان راستوں کا اچھے سے پتہ ہے، مجھے اندھیرے میں دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا آپ ایک بزرگ خاتون ہیں، اس کے باوجود آپ کو اندھیرے میں دیکھنے میں مسئلہ نہیں ہوتا؟ میں کافی حیران ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے آگے لے جانا چاہو گے یا نہیں؟ میں نے ترس کیا اور کہا آئیں بیٹھ جائیں۔ وہ آ کے بیٹھ گئی اور بیٹھتے ہی اس نے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے ٹرک چلانا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے خراٹوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ تقریباً 4 سے 5 منٹ دوبارہ گاڑی چلانے کے بعد میری آنکھ لگ گئی، اور جب دوبارہ آنکھ کھولی تو میرا ٹرک نہر کے بالکل کنارے پہ پہنچ چکا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن بدقسمتی سے ٹرک نہ رکا۔ لیکن جب میں نے اپنی بائیں جانب دیکھا تو میری سیٹ خالی تھی۔ وہ عورت وہاں پہ موجود نہیں تھی، جبکہ ٹرک مسلسل چل رہا تھا۔ میری ٹرک کی مین سکرین سے باہر جب نظر پڑی تو میں نے دیکھا وہ سڑک کے درمیان کھڑی اونچا اونچا ہنس رہی ہے۔ اس کی ہنسی کی آواز اتنی اونچی تھی کہ میرے ٹرک کے اندر بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں بہت گھبرایا ہوا تھا۔ ہمارا ٹرک نہر کے اندر جا گرا۔ میں نے بہت پھرتی سے نہر کے اندر چھلانگ لگائی، اور ٹرک کے گرنے سے ٹرک کا کنڈکٹر بھی یقیناً جاگ چکا تھا۔ وہ بدحواسی کے عالم میں جب اس نے دیکھا کہ پانی اوپر چڑھ رہا ہے، اس نے بھی نہر میں چھلانگ لگائی۔ ہم دونوں بمشکل جان بچا کے نہر کے کنارے تک پہنچے۔ جب ہم باہر نکلے تو وہاں پہ اس عورت کا کوئی نام و نشان نہ تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارا سارا سامان تباہ ہو چکا تھا۔ اس میں شادی کے گھر والوں کا بہت مہنگا سامان تھا۔ اس بات کی ہمیں شدید تکلیف تھی، اور اس بات کی فکر بھی تھا اب ہمیں نقصان پورا کرنا پڑے گا۔ بعد ازاں اللہ ان کا بھلا کرے، وہ بہت اچھے لوگ تھے جنہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا۔ عموماً لوگ نقصان کا ازالہ لیتے ہیں، لیکن شاید وہ کوئی خدا ترس لوگ تھے جنہوں نے ہماری اس غلطی کو درگزر کر دیا۔ یہ میری زندگی میں ایک خوفناک واقعہ پیش آیا تھا۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ وہ عورت آخر کون تھی، یا کوئی جنات تھی جو میں نے پہلے قصے اس سڑک کے بارے میں سن رکھے تھے۔ جو بھی تھا، ہمارا بہت بڑا نقصان اس نے کر دیا۔ حالانکہ میں نے اپنی زندگی میں جان کے یا انجانے میں کبھی بھی جنات کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی انہیں کوئی تکلیف دی تھی، لیکن اس جنات نے جو شرارت کی تھی اس کے لیے ہمارا ٹرک بھی ضائع ہو گیا۔ وہ ٹرک بہت مشکل سے نہر سے نکالا گیا۔ تب اتنی زیادہ مشینری بھی موجود نہیں تھی جس کی وجہ سے آسانی سے ٹرک نکل سکتا۔ جب ٹرک کو باہر نکالا گیا تو سامان پانی میں بہہ چکا تھا۔ اکا دکا چیز اس میں موجود تھی جو کہ ناکارہ ہو چکی تھی۔ ٹرک کے انجن میں پانی جا چکا تھا، ٹرک کی سیٹیں گل چکی تھیں۔ تقریباً ٹرک کو نکالنے میں 15 سے 20 دن لگ گئے۔ ٹرک بری طرح تباہ ہو چکا تھا۔ ویورز، یہ تھی آج کی کہانی۔ شارٹ سٹوری تھی، لیکن امید آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔